کس طرح کہ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ تمام کھانے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حلال کیے گئے تھے، لیکن وہ جو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کچھ چیزوں کو حرام جو ہے کر لیا، یا پھر یہودیوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے چند چیزیں ان کے اوپر حرام قرار دیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بھی کھانا ان پر حرام نہیں قرار دیا تھا، اور اس کی جو ہے وہ وجہ بھی بیان فرمائی۔ آج جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی یہودیوں کی ان من گھڑت باتوں کا، ان باطل عقائد کا جواب مرحبت فرما رہا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے روئے زمین کس طرح معرض وجود میں آئی، اور زمین پر سب سے پہلے کیا چیز تعمیر کی گئی، کیا چیز بنی، اس کی تاریخ بھی ہمیں ملتی ہے۔ اور وہ جو باطل خبریں یہودیوں نے پھیلا رکھی تھیں، وہ جس پر مسلمانوں کے ساتھ بحث و تکرار کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں ان کا بھی جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ بے شک سب سے پہلا بیت یعنی گھر، للناسی لوگوں کے لیے، عبادت کی غرض سے، کہ جس کے سامنے یا جس کی سمت میں لوگ عبادت کریں، وہ روئے زمین پہ وہ گھر سب سے پہلے جو تعمیر کیا گیا وہ کون سا تھا؟ وہ خانہ کعبہ تھا، وہ بیت اللہ شریف تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، کہ وہ گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، وہ گھر کہاں ہے؟ وہ مکہ مبارکہ میں ہے، وہ سرزمین مکہ میں ہے، وہدی للعالمین، اور عالمین کی لیے تمام روئے زمین کے جو رہنے بسنے والے ہیں ان کی ہدایت کے لیے ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ جو بیت اللہ شریف اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر تمام روئے زمین کے مسلمانوں کو جس سمت کی طرف نماز پڑھنے کا حکم فرمایا، وہ جگہ، اس کی حرمت، اس کی فضیلت اتنی ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، وہدی للعالمین، کہ تمام عالمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام کے لیے وہ راہ ہدایت ہے، وہ فضیلت کی حامل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خانہ کعبہ فقط مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے نہیں، روئے زمین پر بسنے والی تمام مخلوقات کے لیے افضل ہے۔ اب اس کی ہسٹری احادیث مبارکہ تواریخ کے کتب میں ملتی ہے کہ خانہ کعبہ کب تعمیر کیا گیا۔ یہودی اس بارے میں بحث کیا کرتے تھے مسلمانوں سے، اور اس آیت مبارکہ کا شان نزول بھی دو طریقوں سے ہمیں ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہودی یہ بحث کیا کرتے تھے کہ بھائی بیت المقدس جو ہے، جو اس وقت فلسطین کی سرزمین ہے، لیکن چونکہ فلسطین کو معرض وجود میں آئے ہوئے ابھی چند سال ہی ہوئے ہیں، اس سے پہلے یہ پورا خطہ، یہ شام اور یہ پورا ایک عرب کی سرزمین تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ جو سب سے مقدس جو گھر ہے وہ شام کی سرزمین ہے، جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، اور مسلمان جو بیت المقدس کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تو اس بیت کی یعنی اس گھر سے یہ پھر گئے ہیں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بیت المقدس کی فضیلت خانہ کعبہ سے افضل ہے، تو لہٰذا جس کی فضیلت کم ہے مسلمان اس کی طرف رخ کر نماز پڑھ رہے ہیں یا عبادت کر رہے ہیں۔ تو ان کی تردید میں آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ جس کو ہم قبلہ اول کہتے ہیں، اس کی فضیلت بالکل اپنی جگہ ہے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ جس کو تم کہتے ہو کہ بیت المقدس کی فضیلت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے اور وہ سب سے پہلا گھر ہے جو روئے زمین پر تعمیر کیا گیا، ایسا نہیں۔ روئے زمین پر ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ جو پہلا گھر روئے زمین پر لوگوں کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے، اور وہ کہاں واقع ہے؟
وہ مکہ کی سرزمین پر واقع ہے، وہ حجاز مقدس کی سرزمین پر واقع ہے، اس کی تردید فرما دی گئی۔ اب تاریخ کی کتب میں ملتا ہے کہ خانہ کعبہ کب تعمیر ہوا، تو ہمیں جواب ملتا ہے کہ خانہ کعبہ زمین و آسمان کی جب یہ معرض وجود میں آئے تو اس سے پہلے جو بھی چیز تھی اس مقام پر کیا تھا، صرف پانی تھا۔ اس خطے مر یا اس جگہ پر جہاں آسمان اور زمین آج واقع ہیں، یہاں پر صرف پانی تھا، اور پھر جھاگ کی صورت میں پانی کے اوپر جھاگ پیدا ہوئے، اور کچھ عرصے یہ جھاگ وہاں محفوظ رہے، اور اس کے بعد یہاں پر جو ہے زمین نمودار ہوئی، جھاگ بننے کے بعد یہاں پر زمین نمودار ہوئی، اور اس زمین کی جہاں سے ابتدا ہوئی تھی، جو اس جھاگ کے بننے کی جہاں سے ابتدا ہوئی تھی، وہ جگہ ہے کہ جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ جہاں موجود ہے وہ اس زمین پر، اس جگہ پر موجود ہے جہاں پر سب سے پہلے زمین، اس مقام پر جہاز بنے جہاں پر زمین کی ابتدا ہوئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس پوری خطے میں یا اس پوری جگہ پر جہاں پر زمین کی ابتدا جہاں سے ہوئی، ابتدا خانہ کعبہ سے ہوئی تھی، سب سے پہلے اس مقام پر خانہ کعبہ تعمیر ہوا۔ اور یہ جھاگ جب بنے، یہ جھاگ اس وقت بنے تھے جب آسمان بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی، لیکن جب زمین بننے کے لیے جب جو ہے وہ جھاگ کو ختم ہوئے اور جب زمین نمودار ہونے لگی، تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کو بنا دیا تھا۔ آسمان اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرما دیے تھے، آسمان کی تخلیق ہونے کے بعد اس کے بعد پھر زمین جو ہے اپنے معرض وجود میں آئی، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ اس مقام پر ایک ایسی جگہ تعمیر کی جائے جو آنے والے انسانوں کے لیے یا لوگوں کے لیے یا عالمین کے لیے عبادت کی جگہ ہو، اور وہ عین اس مقام پر موجود ہے جو آسمان سے اوپر ایک مقام ہے جہاں پر فرشتے عبادت کیا کرتے ہیں، جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے، اس کے عین مقابل جو ہے خانہ کعبہ موجود ہے۔ اور قربان جائیے کہ زمین بننے سے پہلے خانہ کعبہ موجود تھا، کہ جہاں پر آج مسلمان روئے زمین کے تمام مسلمان طواف کیا کرتے ہیں، تو اس سے پہلے طواف کون کیا کرتا تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے فرشتوں کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ زمین کے فرشتے خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، اور آسمان جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام پر جو ہے بیت المعمور سے، یعنی جو پتھر تھے ان پتھروں سے خانہ کعبہ تعمیر فرمایا تھا، اور اس سے پہلے فرشتے زمین کے طواف کیا کرتے تھے، لیکن جب حج کا موقع آتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی تمام فرشتوں کو، آسمان کے اور زمین کے فرشتوں کو یہ حکم فرماتا تھا کہ حج کے موقع پر زمین کے فرشتوں کے ساتھ آسمان کے فرشتے بھی مل کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے۔ تو یہ بیت اللہ شریف کی ہسٹری ہے، یہ بیت اللہ شریف کی ہسٹری ہے۔ اور آدم علیہ السلام کو پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے جب تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا آدم علیہ السلام نے، پھر جب زمین پر آ کر یہ سوال کیا کہ اللہ تبارک و تعالی میں جب جنت میں تھا تو میں ایک مقام ایسا دیکھا کرتا تھا بیت المعمور جہاں پر فرشتے طواف کیا کرتے تھے، تو لہٰذا زمین پر بھی ایک ایسا مقام، ایسا گھر ہو کہ جس پر زمین پر انسان طواف کیا کریں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کی نشاندہی فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے جو سب سے پہلی تعمیر فرمائی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی، جو انسانوں نے فرمائی۔ اس کے بعد آپ کی اولاد حضرت شیس علیہ السلام تک آپ نے بھی تعمیر فرمائی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضور علیہ السلام سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر تقریباً 5 سے 6 مرتبہ ہو چکی تھی۔ قوم عمالقہ نے اس کی تعمیر کی، قوم جرہم نے اس کی تعمیر کی، پھر بنی قصی نے اس کی تعمیر کی، اس کے بعد بنی قریش نے اس کی تعمیر کی۔ حضور علیہ السلام کے بعد پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کے بعد پھر حجاج ابن یوسف نے اس کی تعمیر کی، اور حجاج ابن یوسف نے خانہ کعبہ کو تمام جگہ جو تھی وہ جو آج موجود ہے اس کو منہمد کر دیا تھا، گرا دیا، تو اس کے بعد اس کی نئی تعمیر کی۔ تو آج جو ہمیں تعمیر ملتی ہے وہ حجاج ابن یوسف
کہ دور کی تعمیر ملتی ہے، اس کے بعد پھر مختلف جو ہے اس میں تبدیلیاں ہوئیں کہ دیوار حتیم کا جو حصہ ہے وہ نکال دیا گیا اور جو ہے وہ کچھ جگہ کو اس سے باہر کر دیا گیا۔ لیکن قربان جائیے اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا حکمت تھی کہ آج روئے زمین پر خانہ کعبہ کے اندر صرف عمرہ جاتے ہیں، عام عوام کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ صرف ان لوگوں کے لیے کھلتا ہے خانہ کعبہ کہ یا تو جو کسی ملک کا جو ہے وہ امیر ہوتا ہے یا حاکم ہوتا ہے، اس کو اجازت ملتی ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ قدم رکھے یا خانہ کعبہ کے اندر کی زیارت کرے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ دیوار حتیم جو آج جس مقام پر وہ جو جگہ چھٹی ہوئی ہے وہ عین خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے۔ تو آج جو عام مسلمان ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ قربان جائیے کہ وہ دیوار حتیم کے اندر جب جا کر نماز 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں تو عین خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا وہ ثواب لے رہے ہوتے ہیں۔ اور کعبہ اس کا یہ مکعب کی صورت میں تھا، یعنی کہ اس کی لمبائی بھی، چوڑائی بھی اور اس کی اونچائی بھی، یہ تمام کی تمام جو ڈائمنشنز تھی یہ سب برابر تھی، اس لیے اس کو کعبہ کہا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ان اول بیت وضع للناس، کہ جو سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعمیر کیا روئے زمین پر، وہ کون سا مقام جگہ ہے؟ وہ خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ شریف کی۔ بیت اللہ شریف ہے لوگوں کے لیے اور تمام عالمین کے لیے ہدایت کی جگہ ہے۔ اور پھر دوسری اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اس کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ فیہ آیات بینات، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھلی اور واضح نشانیاں ہیں، روشن نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم مثال کے طور پر مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام کھڑے ہونے کی جگہ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ وہ مقام، کہ وہ پتھر کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر یعنی اس کی جو بنیادوں کو بلند کیا، اس پتھر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی فضیلت عطا فرما دی کہ قرآن پاک میں اس کا ارشاد فرمایا، اور وہ مقام جہاں پر موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فرما دیا کہ یہ ہماری واضح اور کھلی نشانیاں ہیں۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس کے اندر داخل ہو گیا، حدود حرم کے اندر جو داخل ہو گیا کان آمنا، وہ امن میں داخل ہو گیا۔ اب اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، اس اوپر حد نہیں لگے گی، جتنی دیر تک وہ حرم حدود کے اندر موجود رہے گا اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امان عطا فرما دی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور یہ حج کی فرضیت پر یہ آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی کہ جو بھی زندگی میں استطاعت رکھتا ہو تو ایک مرتبہ اس پر خانہ کعبہ کا جو حج ہے وہ اس پر فرض ہے، ایک مرتبہ ضرور حج کرے جو استطاعت رکھتا ہو، اور جو استطاعت نہیں رکھتا تو اس پر فرض نہیں ہے۔ تو جو بھی صاحب استطاعت ہیں، جو جانے کا مطلب استطاعت سے مراد جو آنے جانے کا جو ہے، جن کے پاس خرچہ بھی موجود ہو، وہاں رہنے کا خرچہ بھی موجود ہو، اس کے بعد جو اپنے پیچھے جو اپنا اہل و عیال چھوڑے جا رہا ہے ان کی کفالت کے لیے بھی یہاں پر جو ہے وہ سامانے جو اس کے ضروریات ہے وہ بھی موجود ہو، تو ایسے شخص کے اوپر بیت اللہ کا حج جو ہے وہ ایک مرتبہ زندگی میں فرض ہے۔ لیکن آج دیکھیے کہ آج کا دور، اور خاص کر ہم اس خطے کی، ہم اپنے ملک کی بات کریں تو یہاں پر ان چیزوں کو جو عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی، اب بیت اللہ کی حج کی بات کر لیجئے تو آج کے دور میں حج کرنا کتنا مشکل ہو چکا ہے کہ غریب آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ حج کو جا سکیں۔ یعنی کہ گورنمنٹ کی جو اسکیم تھی اس میں بھی حج تقریباً 12 لاکھ سے اوپر کا نکل چکا ہے۔ تو ایک غریب آدمی کہ جو دل میں اپنی خواہش رکھتا ہے، کہ جو دل میں تمنا رکھتا ہے، جو پورے سال اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی جو ہے حج کرنے کا موقع عطا فرمائے، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ ظالم حکومتیں اس فریضے کو بھی کتنا مشکل بنا دیا ہے کہ چیز آئے کہ اس طرح ہو کہ اس حج کو کرنے کے لیے لوگوں کو آسانیاں فراہم کی جائیں،
اور اس میں سبسڈیز دی جائیں کہ لوگ جو بھی حج کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو گورنمنٹ آف پاکستان ہونا تو یہ چاہیے کہ فری آف کاسٹ جانے کی اجازت دے، ٹکٹ فری دے، اخراجات فری دے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حج کا فریضہ بھی اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو پرائیویٹ حج کرنا میرے خیال سے وہ بھی کم ہے، گورنمنٹ کا جو حج ہے وہ اور زیادہ مشکل اور زیادہ مہنگا ہو گیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی اسلام دشمن اور عبادت دشمن جو حکومتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے ہماری جان چھڑائے، اور ایسے لوگوں کو اس ملک پاکستان کی بھاگ دوڑ عطا فرمائے جو اسلام دوست ہوں اور جو عبادات کے لیے لوگوں کو آسانیاں مقرر کریں۔ ویسے بھی انسان کی اپنی آج کل کے لوگوں جو معاشرہ ہمارا ہو چکا ہے کہ آج کل لوگ عبادت کی طرف، اچھے کاموں کی طرف کم مائل ہوتے ہیں، لیکن اس پر اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ جو حکومتوں کی پالیسیاں ہیں وہ اتنی مشکل ہو چکی ہیں کہ ویسے ہی شوق اور ذوق کم تھا، لیکن اس کی وجہ سے ان کے لیے اور مشکلات جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم نے جو بھی درس سنا، ایک خانہ کعبہ کی ہسٹری اور بیت اللہ شریف اور اس کے اندر جو مقامات موجود ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائی، اور مقام ابراہیم کیا ہے۔ مقام ابراہیم کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر آپ تشریف فرما ہوئے تو آپ کے ساتھ یہ پتھر ساتھ آیا تھا۔ کون سا؟ مقام ابراہیم کا پتھر۔ اور اس پتھر کی خاصیت کیا تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر فرما رہے تھے تو جب آپ کا جو ہاتھ، جب آپ نے دیواریں اتنی اونچی کر دی کہ اس وقت پھر زمین پر کھڑا ہو کر مزید اونچی کرنے میں دشواری ہو رہی تھی، تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آپ کو ایک پتھر لا کے دیا کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے تعمیر جو ہے وہ جاری اور ساری رکھی۔ تو وہ پتھر کون سا تھا؟ مقام ابراہیم کے نام سے آج مشہور ہے۔ اور اس پتھر کی یہ خاصیت تھی کہ جس قدر آپ کو خانہ کعبہ کی دیوار اونچی کرنے کی ضرورت ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے یہ پتھر اتنا ہی بلند ہوتا چلا جاتا تھا، اتنا ہی اونچا ہوتا چلا جاتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پتھر کو دیکھے، پتھر کی کیا خاصیت ہے کہ پتھر سخت ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ اللہ کا خلیل اس پتھر پر کھڑا تھا اور اس کو اتنا نرم اور ملائم بنا دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر سے اترے تو اس پتھر پر آپ کے دونوں قدموں کے نشان جو ہے وہ موجود تھے۔ یا معلوم یہ ہوا کہ وہ موم کی طرح، روئے کی طرح جو ہے وہ نرم اور ملائم ہو چکا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں جو قدمین شریفین تھے وہ اس پتھر پر جو ہے وہ نصب جذب ہو چکے تھے۔ اور آج بھی اگر دیکھا جائے اب تو بہت یہ چیزیں جو ہے وہ مٹ گئی ہیں، لیکن آج بھی جو لوگ جا کے دیکھتے ہیں تو اس کے اثرات وہاں پر موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان وہاں پر موجود ہیں، اس لیے اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھر کا طواف کرنے کی جو ہے سعادت عطا فرمائے۔ جو لوگ جا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، اور جو لوگ نہیں جا سکے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیوں کی جو دلائل موجود ہیں ان کے بارے میں پڑھنے کی، اور اپنے اس قرآن کے جو تعلیمات ہیں ان کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔